سب سے پہلے تو میں آپ سب دوستوں کا ہمیشہ کی طرح انتہائی مشکور اور ممنون ہوں. جب بھی ہم آپ بھائیوں کو تکلیف کرتے ہیں، آپ تکلیف زحمت کرتے ہیں اور ہمارے باتوں کو عوام تک پہنچانے کے لیے آ جاتے ہیں، جس کے لیے میں اپنے تمام صحافی برادری کا بے حد مشکور ہوں. اس کے بعد سب سے پہلے میں آپ سب کو، پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح سے، جس جوش، جس ولولے سے، جس خوشی سے بلوچستان کے لوگوں نے 14 اگست منایا، اور جس خوشی سے 14 اگست منائی گئی، میرے خیال میں یہ تمام بلوچستانوں کے لیے بہت بڑی بات اور بہت خوشی کی بات ہے. آج کی پریس کانفرنس آپ دوستوں کو زحمت دینے کی وجہ یہ تھی کہ آج کی پریس کانفرنس کے میرے 2 مین اہم ٹاپکس ہیں جس پر بات کروں گا، اور اس میں میں سیکیورٹی فورسز کو خاص کر بہت شاباش دوں گا کہ جس طرح انہوں نے سیکیورٹی کی بندوبست کیے، اور جس طرح سیکیورٹی کی وجہ سے بلوچستان کے لوگوں نے اپنا یہ اہم خوشی کا دن منایا، وہ صرف ہمارے سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا. اسی طرح جس طرح آپ سب پاکستانیوں نے 14 اگست منایا، تو اسی طرح میں بھی اپنے ملک کا جشن آزادی منانا، جو ایک آزاد قوم کا اور زندہ دل قوم کا، زندہ دل قوموں کی پہچان ہوتی ہے، میں بھی اپنی جو ہے جشن آزادی منانے اپنے لوگوں کے ساتھ کھلات میں منانا چاہتا تھا، اور میں وہاں گیا کیونکہ میں اور وزیر اعلیٰ صاحب ایک رات، میں 3 رات کھلات رہا. میں ایک رات جب آ رہا تھا تو وزیر اعلیٰ صاحب اور میں گوادر سے آ رہے تھے، تو وزیر اعلیٰ صاحب سے میں نے کہا کہ میں کھلات جاؤں گا اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھلات میں جشن آزادی مناؤں گا. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے مہربانی کی، مجھے ہیلی کاپٹر میں بھیج دیا. ہیلی کاپٹر مجھے دی، میں اور اپوزیشن لیڈر یہاں سے صرف ہیلی کاپٹر میں گئے. تو ہم نے، میرے پاس نہ میرا یہاں سے کوئٹہ سے میں نے نہ اپنی گاڑیاں اٹھائی تھی، نہ اپنا سیکیورٹی اٹھایا تھا، نہ اپنا سٹاف اٹھایا تھا، کیونکہ اس میں جگہ 2-3 بندوں کی تھی. تو میں کھلات وہاں گیا. کھلات میں وہاں ہم نے اپنے تمام میٹنگز کیے، تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگز کیے، جو لوگوں کے مسئلے مسائل تھے ان حوالے سے میٹنگز ہوئیں. پھر جو ہے جشن آزادی کا اگلا دن تھا، 14 اگست کے حوالے سے ہمارے پروگرامز تھے. ہم نے اپنے وہ پروگرامز اٹینڈ کیے. اس پروگرام کے بعد ہمارے وہاں کے کھلات کے معتبرین آئے، ہمارے صحافی برادری آئے، ان کے ساتھ میں نے کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے چائے پی. پھر وہاں سے میرا ملک ہے، میرا وطن ہے، میں اپنے بغیر گارڈز کی، کیونکہ میں گارڈز اپنے لے نہیں گیا تھا، میں ایس پی کھلات کا بہت مشکور ہوں. ایس پی کھلات کے پوری میں کھلات پولیس کا، اسپیشلی ATF کھلات کے، جن کو ہیلی کاپٹر، کیونکہ بلوچستان حکومت کا آن گراؤنڈ ہے، ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے، کام بہت ہے. ہمارے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، ہمارے قابل احترام محترم عبدالخالق کچکزئی صاحب کے بیٹے کا جو واقعہ ہوا تھا. تو وزیر اعلیٰ سمیت تمام دوستوں کو وہاں بھی جانا تھا، اور وزیر اعلیٰ صاحب کے اور شیڈولز بھی تھے. تو میں ایس پی کھلات کی گاڑی میں بیٹھ کر میں نکلا. میرا علاقہ ہے، میرا قبرستان میرے باپ دادوں کا وہاں ہے، میرا بھی قبرستان وہاں ہوگا، میرے آنے والے نسلوں کا قبرستان بھی وہاں ہوگا. میں اپنی پولیس کے جوانوں کے ساتھ وہاں سے نکلا. 10:15 بجے کے قریب کوئی میں نکلا، تو 11:15 بجے کے قریب یہاں پر کنڈ عمرانی، جہاں کہ ہمارے صحافی دوست ہر وقت سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں کرفیو ان کے خلاف لگاتے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کے خلاف اس لیے کرفیو لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی یہاں جا کر کے عوام کو تنگ کرتے ہیں، عوام کی تذلیل کرتے ہیں، خواتین کو روکتے ہیں، خواتین کی تذلیل کرتے ہیں. تو یہاں میں جب پہنچا تو میری گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی.
میری گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ ہو گئی. پہلے میری گاڑی کے ٹائروں کو برسٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو مس ہو گئے. پھر انہوں نے جو ہے میرے ڈرائیور چلا رہا تھا, میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا, سنائپر سے مجھے ہٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہاں جو ہے میں چونکہ میری اپنی گاڑیاں نہیں تھی, میرا اپنا سیکیورٹی نہیں تھا, میرے پاس پولیس کی تھی, پولیس کے جوان تھے, تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کتنی گاڑیاں ہیں. تو میں یہاں سمجھا کہ میرے ساتھ 2 گاڑیاں ہیں. تو وہاں ایک ٹریفک کا پرابلم ہو گیا, جس کی وجہ سے ہمارے درمیان بہت زیادہ سپیس آ گیا, تقریباً 1.5 کلومیٹر کا سپیس آ گیا. روڈ ایک جگہ پر کچھ گاڑیوں کی وجہ سے بند تھا. تو جب ہم پر فائرنگ ہوئی تو ہم نے پیچھے دیکھا, ہمارے دوست نظر نہیں آ رہے تھے اس میں ہمیں کہ وہ کہاں ہیں. ہم نے تھوڑا گاڑی سلو کر لیا, دوست آگے, تو دوستوں نے 2 گاڑیوں میں ہمیں کراس کر لیا. تو اس میں ہمارے دوست پولیس کے جوان, پولیس کے شیر وہاں جو ہے زخمی پڑے ہوئے تھے, جو میرے خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے آئے تھے اور قربان کرنے کے لیے بالکل تیار تھے. تو وہاں سے ہم نے 15 منٹ میں ہی ان کو پہنچا دیا نواب غوث بخش ہاسپیٹل. وہاں کے ڈاکٹرز کا میں بہت مشکور ہوں, وہاں کے ہاسپیٹل, وہاں کے جو سٹاف ہے, انہوں نے جس طرح سے فوراً ایکشنز لے کر ہمارے زخمیوں کو جو ٹریٹمنٹ کی, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی شاباش کے مستحق ہیں. اس کے بعد میرے ساتھ ایس ایچ او صاحب تھے, تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ سر ہمارے ساتھ 3 گاڑیاں تھیں, کچھ دوستوں کی گاڑیاں وہاں ہیں اور لڑائی چل رہی ہے. تو وہ ہمارے 5-6 پولیس کے جوانوں کی گاڑی گھیرے میں آ گئی تھی, جس کا علم نہیں تھا, لیکن لڑائی چل رہی تھی. یہاں مستنگ میں ATF کے جوان میرے انتظار میں ہاسپیٹل میں تیار بیٹھے تھے. تو میں نے ATF کے جوانوں کو کہا کہ ہمارے دوست کچھ تو وہاں پھنس گئے گھیرے میں. تو وہ کہہ رہے تھے آپ کا سیکیورٹی ضروری ہے. میں نے کہا میری سیکیورٹی بالکل ضروری نہیں ہے, ہم سب نے فوراً دوستوں کے پاس جانا ہے اور دوستوں کو ان دہشت گردوں کے گھیرے سے نکالنا ہے. آئی اپریشیٹ مستنگ ATF, مستنگ پولیس, مستنگ FC, جس طرح انہوں نے فوراً ریئیکشن دکھا کر جا کر ہمارے دوستوں کی مدد کے لیے پولیس ATF کلات کے اور دہشت گردوں کو بھگا کر ہمارے دوستوں کو لائے نواب غوث بخش ہاسپیٹل, جس کے نتیجے میں ٹوٹل ہمارے 5 دوست زخمی ہو گئے. ان کو ہم نے ٹراما سینٹر کوئٹہ شفٹ کیا. دوسری بات, آج میں مخاطب ہوں بلوچستان کے لوگوں سے, بلوچ قوم سے, کہ ابھی بہت ہو گیا, بہت چیزیں بلوچ قوم نے جو ہیں روایات کا توڑنا بھی دیکھ لیا, بلوچ قوم نے خواتین کی تذلیل بھی دیکھ لی, بلوچ قوم نے جو ہے ہر چیز ان دہشت گردوں سے کی وجہ سے سفر کیا اور برداشت کرتے رہے. میں اپنے وہ نوجوان جو کل شاید ہم پر فائر کرنے میں مصروف تھے اور جو پہاڑوں میں, اور وہ ہماری بہنیں جو ان کے نیریٹو کو دیکھ کر شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ ایک حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے سوچنا ہوگا کہ اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کا, ان کی جو لیڈرشپ ہے یہ آزاد نہیں ہے, ان کی لیڈرشپ یرغمال ہے اور گرفتار ہے. بلوچی میں بولتے ہیں تھالی چٹ. ان کی لیڈرشپ افغانستان میں طالبان لیڈرشپ اور ہندوستان کے تھالی چٹ بن گئے ہیں, ان کے گرفت میں ہیں, ان کے آپ سمجھے پریزن میں ہیں. وہ وہاں سے ان کے آرڈرز کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بلوچ سوچ سکتا ہے کہ کوئی ادھر نیچاری بلوچ بیٹھا ہوا ہے, وہ سوچ سکتا ہے کہ اگر سردار نیچاری کوئی ان کے لیے کام نہیں کرتا ہے, کچھ نہیں کرتا ہے, لیکن اس کا گھر ہے, اس کے گھر میں فیملیز ہیں, اس کے گھر میں بچے ہیں,
کوئی وہاں جا کر اس کے گھر پر اٹیک کرتا ہے، اس میں بلوچ کا ڈی این اے ہے، اس میں بلوچ کا ڈی این اے نہیں ہے، اس میں جو ہے ہندوستان کا ڈی این اے ہے۔ کوئی عمرانی بلوچ یہ سوچ سکتا ہے کہ سردار عمرانی نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کے گھر میں جو بچے اور جو خواتین اور جو عورتیں ہیں اس پر جا کر ان پر تشدد کرتے ہیں، وہ ہمارے ڈی این اے سے ہے، وہ بلوچ کا ڈی این اے سے ہے، وہ بلوچ کا ڈی این اے سے نہیں ہے، وہ طالبان کا ڈی این اے سے ہوئے گا، وہ ہندوستان کا ڈی این اے اس کا ایک ہوگا، اس کا اور بلوچ کا ڈی این اے ایک نہیں ہوگا۔ آپ خالق آباد کے لوگوں سے، کھلات کے لوگوں سے، کیونکہ میرا ڈسٹرکٹ ہے میں اس کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ جس میں ریئلٹیز ہوں، وہاں ہم نے 30 سے 35 ایمبولینسز اپنے خواتین اپنے بچوں کو دیے 8-10 سال کی اپنی حکومت میں، تاکہ ہمارے خواتین وہاں بیمار ہوتے تھے ان کو گدوں کے ذریعے، موٹر سائیکلوں کے ذریعے، سائیکلوں کے ذریعے، جو ایک بلوچ کا ضمیر اور غیرت برداشت نہیں کر سکتا ہے، وہ ان کو ہاسپیٹل تک لے جاتے تھے۔ ہم نے ایمبولینسز دیے کہ یہ ہمارے عزت، ہمارے ننگ، ہمارے ناموس عزت سے کوئی ڈلیوری کا کیس ہوتا ہے، کوئی خواتین کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کو عزت کے طریقے سے ہاسپیٹل پہنچایا جائے۔ یہ دہشت گرد ہر قلعے میں، ہر بلوچ کے گھر جا کر ایمبولینسز اٹھا رہے ہیں ہاسپیٹل سے، خواتین قرآن پاک اٹھا کر ان کے پاس جاتے ہیں کہ او بلوچوں، اپنے آپ کو بلوچ بولتے ہو، آپ کو خدا کا واسطہ یہ چیزیں ہمارے مت لے جاؤ۔ ہم انہی سے اپنا مریضوں کو لے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے علاقوں کے تمام علاقوں سے وہ سہولتیں لے لیے جو ہمارے خواتین کے لیے تھیں، اور ہماری ننگ و ناموس ایک عزت کے طریقے سے اسپتال میں پہنچے۔ یہ ہم سے نہیں ہے، ان کا ڈی این اے بلوچ سے نہیں ہے، ان کا ڈی این اے یا ہندوستان کا ڈی این اے ہے یا ہمارے طالبان بھائی کا ڈی این اے اس طرح ہو سکتا ہے، ہمارا ڈی این اے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، ہر زمیندار کھلات میں رہتا ہے، ہر زمیندار خالق آباد میں رہتا ہے، ہر زمیندار خود گواہ ہے، ہر زمیندار کے پاس آتے ہیں ہمیں بتا دے دو۔ یہ ہماری آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، یہ ہمارا ننگ کا جنگ نہیں لڑ رہا ہے، یہ ہماری عزت کا جنگ نہیں لڑ رہا ہے۔ باقی جہاں تک میں نے آپ لوگ کو کہا کہ یہ ہندوستان کی یرغمالی بن چکے ہیں، یہ جو ہے طالبان کی گرفت میں ہیں، اس کا آپ کو میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں۔ اگر یہ ہمارے پہاڑ میں ان کے لیڈرز پہاڑ میں ہوتے تو ان کا سٹرکچر ایسا ہوتا، ان کا سٹرکچر ایسا ہوتا۔ میں نے ایک کمانڈر کا تصویر دیکھا جو 31 تاریخ ایروف میں موٹر سائیکل میں بیٹھا تھا، اگر اس کو آپ تقسیم کرو میرے جیسے 4 آدمی بنے گا۔ پہاڑ میں جو ہے بندہ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ بیٹھ کر عیاشی کر کے ادھر کے نوجوان کو، ادھر کے ینگ بلڈ کو ورغلا رہے ہیں۔ میں پھر اپنے بلوچستان کے لوگوں سے، اپنے بلوچ بھائیوں سے، پشتون بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں سے بہت خراب ہونے کو جا رہا ہے۔ ان کے بہکاوے میں نہ آئے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آئے۔ یہ آپ کے دشمن بن چکے ہیں، یہ آپ کے دشمن کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں۔ آپ بلوچستان کے لوگ خود گواہ ہو۔ آپ ضیاء اگر سفر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے وہ الگ بات ہے، بابر یوسف زئی سفر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے الگ بات ہے۔ آپ میں سے کوئی شریف آدمی ان دہشت گردوں، ان چوروں، ان لٹیروں کی وجہ سے یہاں سے کراچی تک سفر کر سکتے ہو؟ تو پھر میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بلوچستان سے مستونگ تک یا کراچی تک نو گو ایریاز نہیں ہیں، وہاں دہشت گرد موجود ہیں، وہاں جب دہشت گردوں کے خلاف کرفیو لگتی ہے، وہاں جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، میں آپ اور سول سوسائٹی سب اس پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ ریاست اور حکومت غلط کر رہی ہے۔
جس سے ہم آپ کی باتوں کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ جتنا پاکستان میرا ہے اتنا ہی پاکستان آپ کا ہے۔ ہم ان دہشت گردوں پر ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اگر یہ ساری سوسائٹی، یہ سارا معاشرہ ہمارے ساتھ ہو کہ ان کو کھلا کما کرنا ہے، یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی۔ وزیر داخلہ غیر محفوظ نہیں ہے۔ وزیر داخلہ پر ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے، وہ دہشت گرد حملہ جو ہے 9/11 میں امریکہ میں بھی ہوا ہے، وہ دہشت گردانہ حملہ دنیا میں ہر ممالک میں ہوا ہے، وہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میں بھی کل ناکامی کا حملہ ہوا۔ دیکھیں یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز جب سیاست کرتے ہیں، عوام کی حقوق کی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں، تو پھر صحیح بات اور کھل کے بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ جب اسی درنا کمیٹی ان دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھے، 2 دن ہمارے جو یہ مذاکرات ڈھیلے ہوئے، وہ صرف اسی وجہ سے اپوزیشن پارٹی کی اعتراض تھے کہ آپ لوگ بلوچستان میں ان کے خلاف ان چیزوں کا آپریشنز کا نام نہ لیں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کا سوسائٹی، ریاست، آپ کا فوج، یہ تو آپ کے ہیں، یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ وہ کام کریں گے جو آپ لوگ کہو گے۔ آپ لوگ جب ان کے ساتھ نہیں کہو گے کہ آپ لڑو، دہشت گرد کو مارو، یہ تو آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ آپ سے مراد آپ کا نمائندہ، آپ کا حکومت۔